بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج رب کریم کے دو صفاتی نام یا غنیوں یا مغنیوں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے گھر کی غربت، آپ کی مفلسی، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ میں سے بہت سی بہنوں اور بھائیوں نے بہت بار کمنٹس کیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جسے ہم روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں اور ہمارے تمام بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں، ہماری تمام پریشانیاں دور سے ختم ہو جائیں، ہمارے گھر کے حالات ہر دن بہتر ہوتے چلے جائیں۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ نے اس وظیفے کو روزانہ دن میں ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں۔ آپ چاہے صبح فجر کا وقت مقرر کر لیں، ظہر کا وقت مقرر کر لیں، عصر کا وقت مقرر کر لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد یا جب آپ کو وقت ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے وقت وہ مقرر کرنا ہے جب آپ تنہائی میں ہوں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکیں۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی برکت اور فضیلت ہے، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو میرا رب اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے ناموں سے یاد کرتا ہے، رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے، تو رب کی ذات اپنے ناموں کی برکت سے رزق میں، دولت میں برکتیں، وسعتیں، سعادتیں عطا فرماتی ہے۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ دین کا چراغ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ جاتا ہے۔ آپ جب بھی رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں مل جاتا ہے۔ یہ خزانے کی چابی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ غربت کا، تنگ دستی کا آخری حل بتا رہا ہوں۔ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے محنت و مشقت کر رہے ہیں، کئی سالوں سے دن رات محنت کے باوجود بھی گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو آج یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آج وہ بہنیں جو اپنے شوہر کے روزگار کے لیے پریشان بیٹھی ہیں کہ روزگار ملتا نہیں، جن کے شوہر گھر میں بے روزگار بیٹھے ہیں، جن کی دکان پر گاہک نہیں آتا، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو انسانی تحقیق کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ پیسہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ پیسے کے بغیر ہماری زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ ہمارے گھر کے اخراجات پیسوں سے پورے ہوتے ہیں، بچوں کے اخراجات اور تربیت میں پہلا رول پیسوں کا ہے، اور بہت سی اشیاء پیسوں سے آسان ہو جاتی ہیں۔ آج اگر آپ کو رزق اور دولت کے خزانے چاہیے، حلال طرح کا رزق چاہیے، حلال کمائی چاہیے، کروڑوں میں چاہیے، تو آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں آپ یہ وظیفہ کیجئے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان جب بھی مانگتا ہے چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ مولا گھر مل جائے، یا الہی مجھے گاڑی دے دے، مجھے بنگلہ دے دے، میری وہاں شادی ہو جائے، میری وہ نوکری مل جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ رب کریم سے چیزوں کی طلب نہ کریں، آپ رب کریم سے رب کی رضا کی طلب کریں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ رب کریم سے مقدر مانگیں، چمکتا دمکتا مقدر مانگیں، ایسی تقدیر مانگیں جس میں کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، کیونکہ مقدر وہ چیز ہے جس کا مقدر چمک اٹھتا ہے، جس کی تقدیر میں کامیابی لکھ دی جاتی ہے، پھر آپ بغیر محنت کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک شوہر جو دن رات محنت کرتا ہے، ایک مزدور جو دن رات پسینہ خون ایک کرتا ہے اور سارے دن میں 1000 سے 2000 کماتا ہے۔ دوسری طرف ایک بندہ جو سفید سوٹ پہنتا ہے، بڑی گاڑی میں اترتا ہے، بڑے آفس میں بیٹھتا ہے، 1 سے 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد دوبارہ گھر میں چلا جاتا ہے، اور
2 سے 3 گھنٹوں میں وہ لاکھوں کی دہاڑی یعنی روزانہ کی بنیاد پر وہ لاکھوں کماتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یا تو اس نے رب کو راضی کیا ہوا ہے، یا تو اس بندے سے رب راضی ہے، یا اس کے مقدر میں کامیابی لکھی ہے۔ اللہ والو، اس لیے جب بھی مانگو مقدر مانگو، تقدیر مانگو، نصیب کے لیے دعا کرو۔ جس کا نصیب اور تقدیر کھل جاتا ہے اس کی تمام پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج وہ لوگ جو دن رات محنت کر کے تھک چکے ہیں، جو بے روزگار ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں، وہ یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ یہ وظیفہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ یہ وظیفہ غربت تنگ دستی سے مکمل نجات دلا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ آپ نے بھی رب کریم کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہماری بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ہم فوری طور پر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ ہدیہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہی پیسے ہم صدقہ خیرات میں لگائیں، لوگوں کی بلائی کے لیے خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، تو یہ پیسہ ہمارے رزق میں برکتیں وسعتیں لے کر آئے گا۔ اگر آپ رب کی راہ میں 10 روپے خرچتے ہیں، رب 10 گنا زیادہ 100 روپے کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اور جب آپ مشکل میں آتے ہیں، آزمائش میں آتے ہیں، پریشانیوں میں آتے ہیں، جعلی پیروں وکیروں پر لاکھوں روپیہ ہدیہ کرتے ہیں، وہ بہتر یہ نہیں کہ آپ جعلی پیروں فقیروں کو ہدیہ کر کے رب کو ناراض کرنے سے بہتر ہے کہ سیدھے طریقے سے آپ رب کی راہ میں کسی فقیر، کسی غریب، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں۔ رب بھی راضی ہو جائے گا اور آپ کے رزق میں 10 گنا اضافہ بھی ہو جائے گا۔ آج میں جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے۔ آج تک جس نے بھی پڑھا ہے، رب کریم نے ہر حاجت میں، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ یا غنیوں کا مطلب ہے غنی کر دینے والی ذات۔ غنی یعنی کہ رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے۔ ہم کسی بندے سے مانگتے ہیں، 10,000 کے لیے آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو ترس آ جائے اور وہ ہمیں 10,000 قرض کے طور پر دے دے۔ اور رب کی ذات اتنی غنی ہے کہ رب فرماتا ہے تو مانگ، تو جتنا مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو فقیر کو غنی کر دیتی ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی غنی ہونا چاہتا ہے، آپ میں سے کوئی فقیری سے، تنگ دستی سے، مفلسی سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، تو یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ آپ نے کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لینا ہے اور اس وقت میں اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک وظیفہ انسان سب میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، لوگوں کی باتوں اور دنیاوی رنگینیوں میں کھو کر پڑھتا ہے، اور ایک شخص جو تنہائی میں پڑھتا ہے، قبولیت کی گڑیوں میں پڑھتا ہے، کامل یقینی سے پڑھتا ہے، دونوں کے پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ کامیابی ہمیشہ تنہائی میں صدقے دل اور یقین کامل سے وظیفہ پڑھنے سے ملتی ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں تو بہترین ہے، کیونکہ فجر کا وقت رزق اور دولت کی تقسیم کا وقت ہے۔ فجر کا وقت اللہ کی ذات خود آخری آسمان پر آتی ہے اور صدائیں لگاتی ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت کو پورا کروں؟ ہے کوئی جو روزگار چاہتا ہے، نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، وہ نماز فجر کے بعد پڑھے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا یا تو آپ نماز فجر کے بعد پڑھیں، یا نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا رات سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد بھی
یہ وظیفہ پڑھ لیں تو بہترین ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے نیت کر کے بیٹھے۔ اپنے الفاظ میں نیت کر لیں کہ مولا کریم فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ رب کریم کے دو نام بڑے ہی طاقتور، بڑے ہی اسمودہ، بڑے ہی بہترین اسم اعظم ہیں، جن کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنیوں کو آپ نے روزانہ ایک مقررہ وقت پر 100 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ روزانہ پڑھتا رہے گا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ جلد اس کی تمام تنگدستیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور رب کی ذات اتنا دے گی کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے ہو جائیں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں روزانہ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق اور دولت اتنا آتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دیں تو آپ کے پیسوں میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ رزق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بے روزگاری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو یا غنیوں یا مغنیوں کو آپ نے کسی ایک مقررہ وقت پر 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور 100 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ 100 دانوں کی ایک تسبیح آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گی، رکاوٹوں کو ہٹا دے گی، بندشوں کو توڑ دے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف 100 بار ایک تسبیح یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے ہی مل جائے گی۔ انشاءاللہ ایک تسبیح پڑھتے ہی غربت، تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، کہیں پیسہ نہ مانگ لے، لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، کہیں آپ سے قرض نہ مانگ لے، تو اللہ والو، اگر آپ اپنی اس ناکامی سے، مایوسی سے، اس قرض کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں تو کسی ایک مقررہ وقت پر چند دن، چند ہفتے روزانہ کی بنیاد پر یا غنیوں یا مغنیوں کو صرف 70 بار پڑھ کر دیکھیں، 70 ٹائمز پڑھ کر دیکھیں۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ اللہ والوں نے جس مقصد کے لیے جتنا پڑھا، جیسے پڑھا، اسی طرح میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ بھی مقروض ہیں تو 70 بار پڑھ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، رزق میں کامیابی، رزق میں برکت، دولت و شہرت چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج چاہتے ہیں، تو یا غنیوں یا مغنیوں کو روزانہ کی بنیاد پر 100 بار پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی پریشان ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، ہر وقت کچ کچ کا ماحول ہے، سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں، جو لوگ اپنے گھر کی تمام تنگ دستیاں، چاہے وہ بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیں۔ یقین کیجئے گا کہ آپ کے گھر میں اتنا سکون آئے گا، اتنا برکت آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ یہی وظیفہ 21 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کریں اور روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفہ پڑھیں،
اور یہ دم کیا پانی گھر کے تمام افراد کو پلا دیں تو گھر کے تمام افراد پر جتنے بھی اثرات ہیں، چاہے وہ شیطانی ہیں، چاہے وہ آسمانی ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے اثرات ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ گھر کے تمام افراد سکون میں آ جائیں گے، لڑائی جھگڑے کا ماحول ختم ہو جائے گا، پیار اور محبت قائم ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج تک آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ طریقہ، یہ عمل آج تک کسی نے نہیں بتایا اور نہ ہی کوئی بتائے گا، کیونکہ یہ وہ اسمود اعمال ہیں جو اکابرین نے پڑھے، صوفیاء اکرام آج تک پڑھتے ہیں، اولیاء اکرام نے پڑھے۔ آج میں نے آپ کے حوالے کر دیے، آپ بھی یا غنیوں یا مغنیوں کو چند دن چند ہفتے روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر رب کریم سے التجا کریں، دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ یہ تو ہو گیا وہ وظیفہ جس سے آپ کے گھر کے حالات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے، آپ کے گھر کی تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ آپ نے سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا ہے۔ استغفار کامیابی کی وہ کنجی ہے جس سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب ہمیشہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے استغفار کی تلقین کی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب کی قربت چاہتا ہے، رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، رب کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، وہ استغفار کرے۔ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بڑا استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرضی آپ کی ہے، آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان پر آزمائش آتی ہے، جب انسان پر کوئی برا وقت آتا ہے، کوئی مشکل پریشانی تنگ دستی آتی ہے تو استغفار کرے۔ جب انسان سمجھے کہ آپ کے بگڑے کام بگڑتے جا رہے ہیں، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل رہی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ رب ناراض ہے، اور رب کی ناراضگی جب تک ختم نہیں ہو جاتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب بنا ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ استغفار کیا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایسا استغفار ہے جس سے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جس سے انسان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جس انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو یا غنیوں یا مغنیوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ یہ بڑا استغفار آج تک جس نے پڑھا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بے اولاد ہو، روزانہ کی بنیاد پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، کھلا پڑھو، پاگلوں کی طرح پڑھو، دیوانوں کی طرح پڑھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بے اولادوں کو اولاد، نرینہ اولاد سے مالا مال کرتا ہے۔ جن بیٹیوں کے رشتے ہوتے ہی نہیں یا ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، کئی سالوں سے کنواری بیٹھی ہیں، عمر گزر رہی ہے، وہ استغفار کریں، ماں باپ استغفار کریں۔ یہ وہ کامیابی کے راز آپ کو فری میں بتا رہا ہوں جو لوگ سالوں سال نہیں بتاتے۔ آپ ان اعمال پر بتائے گئے طریقے سے عمل کر کے رب کریم سے دعا کریں، انشاءاللہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ پر کوئی بڑا مسئلہ ہے، کوئی بڑی بیماری ہے، کوئی بڑا نقصان ہے، کوئی بڑی حاجت ہے، تو گھر کے تمام افراد اکٹھے ہو کر جتنا زیادہ ہو سکے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھیں، دیوانوں کی طرح پڑھیں۔ میرا رب آپ کو کامیابی کے بلند مرتبے پر لے جائے گا، اور اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ کس مقصد کے لیے کتنا پڑھنا ہے، کس مقصد کے لیے کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا
آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ استخارہ کرانا چاہتے ہیں فی سبیل اللہ، آپ اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے پورے نام کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں لکھیں۔ کم از کم 3 بار کومنٹ لازمی کریں، کیونکہ بہت سے کومنٹس آتے ہیں۔ جب آپ ایک ہی کومنٹ 3 بار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مقصد میں کامیابی کے لیے استخارہ کر لیا جائے گا۔